مجبوری کو اگر ہم کریں گے نا، اس مغالطے کو ہم 2 منٹ میں کریں گے تاکہ صبر سے یہ نہیں، پہلے یہ آپ کا سوال رہ جائے گا کہ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا بہت ہمت کی بات ہے، بڑی بات ہے وغیرہ. تو میں اضافہ تھوڑا سا کرنا چاہوں گا اس میں ایک جملہ بولوں گا کہ جس کا ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ صبر نہیں کر سکتا. یہ ظاہر سی بات ہے. دیکھیے، جو اللہ پاک کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتا کسی بھی حوالے سے، مطلب میں کوئی حقارت نہیں کہہ رہا ہوں، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، کوئی اللہ پاک کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا وہ صبر نہیں کر سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کے لیے بنیادی یہ بات ہے کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، تبھی تو آپ اسی کے سہارے صبر کریں گے نا. اب آپ کے اللہ بچائے کسی کے دل میں اللہ پاک کی ذات کو لے کر یقین ہی نہیں ہے، مطلب ملحد ہے یا وٹ ایور، جو بھی ایتھیسٹ آپ جو بھی کہیں گے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سب بکواس ہے، وہ یہ جو بھی یہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ان باتوں کو، تو وہ صبر کر ہی نہیں سکتا بیچارہ. صحیح، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس میں، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے اس بارے میں. لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہمارا جو اس وقت جو چیز ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ہم کمیونیکیٹ ان کے ساتھ یہ چیز کر رہے ہیں کہ صبر ایک اصطلاح کے طور پہ، صبر ایک کوالٹی کے طور پہ، ایٹریبیوٹ کے طور پہ، پراپرٹی کے طور پہ، مطلب صبر ایک صفت ہے. اس صفت مجھ میں ہونی چاہیے، آپ میں ہونی چاہیے. یہ مومن کی صفت ہے. میں وہی بتا، یہ صفت جیسے کہ فار ایگزامپل کسی کی صفت ہوتی ہے کہ بڑے اطمینان سے بات کرتا ہے، بڑا خوش کرتا ہے. کسی کی صفت ہوتی ہے اس کی بڑی نا لہن داودی ہوتی ہے اس میں، تو اس کی آواز کا بڑا انتظار کرتا ہے. دل کبھی کبھی بڑا دکھی ہوتا ہے کہ میں سنوں آواز کبھی کبھی. تو مطلب ایک صفت ہوتی ہے اس میں، جو صفت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے. بالکل. کسی کی صفت ہوتی ہے بڑے اچھے پیارے کپڑے، صاف شفاف کپڑے پہنتا ہے، دوسرے اس سے انسپائر ہوتے ہیں. تو ایک صفت ہوتی ہے اس کی کہ اچھے کپڑے پہننا اور اچھے طریقے سے رہنا صفت ہوتی ہے. اسی طرح سے کسی کے بال بڑے سنوار کے اچھے ہوتے ہیں، تو اس کی صفت ہے کہ وہ ان کی بے قدری نہیں کرتا ہے. اللہ نے اس کو دیا ہے، ایک تاج دیا ہے بہت اچھا، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. تو یہ صفت ہے. اسی طرح سے کچھ صفات ایسی ہے، کوئی کرتا ہے دن میں 50 بار آ جائے 50 بار اس کو گریٹنگ کرتا ہے یا سلام کرتا ہے یا ہیلو ہائی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ وہ کبھی بھی اگنور نہیں کرتا ہے چیز کو. بڑی صفت، اچھی صفت ہے، یہ اگنور نہیں کرتا ہے لوگوں کو. یہ صفات ہے. ایک صفت ایسی ہے جس کو ہم صبر کا نام دیتے ہیں. کشمیری میں بولتے ہیں بڑا صبروش. یہ ایسا صبر میں نے کہیں نہیں دیکھا. ہمارے پاس پھر بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ایوب صابر یا صابر، ایوب علیہ السلام ہمارے بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں. وہ کہاں پہ صبر کیا انہوں نے؟ وہ عام مثال کیا ہے اس میں؟ عام مثال اس کی یہی ہے کہ وہ بالکل ایک بستر بزرگی کے عالم میں، بزرگی کے عالم میں نہیں تھے، وہ بالکل جوانی کے عالم میں. نہیں، وہ صحت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے وہ ایک بیماری کی حالت میں کنٹینیوسلی بیمار رہے اور ان کو شفا نہیں ہو رہی تھی. کنٹینیوسلی اس میں انہیں صبر کیا. انہوں نے، جیسے میں نے کہ ابھی ایگزامپل دی، کسی کو کچھ تکلیف بار بار ہوتی ہے اور پھر بولتی اس تکلیف سے میں ہاتھ چھڑاؤں، وہ کچھ اور ایکشن کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت ساری قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں. کسی کو ذہنی تکلیف ہے، کسی کو گھریلو حالات کی تکلیف ہے، کسی کو سیاسی حالات کی تکلیف ہے، کسی کو روزگار کے حالات کی تکلیف ہے، کسی کو پڑوسیوں کی تکلیف ہے. کہیں نہ کہیں سے وہ پھر کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس سے میں جان چھڑاؤں. کچھ نہ کچھ ایسا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی جان چھڑا دیتا ہے، اپنی جان گنوا دیتا ہے. تو وہ خودکشی کا عمل سٹارٹ کرتا ہے. صبر کی صفت اس میں نہیں ہے. وہ صبر کیسے کرے گا؟ صبر، یہ صفت ہمیں سمجھ آنی چاہیے. صبر کیا چیز ہے؟ اب یہ چیز ہے کہ صبر جو ہے، ہم نے ایک ایگزامپل لے لی. صبر جو ہے
اگر کنٹینیوسلی ہم دوسرے ایکشنز کو، دوسرے اعمال کو کرتے رہیں، کرنا ہے، یہ لامحال ہمارے ضروری ہے. ہمیں سونا بھی ہے، ہمیں کھانا بھی ہے، ہم زندہ تو نہیں رہ سکتے، انسان ہم حیوان ہے، کھانا تو ہے ضروری. اسی طرح سے ہمیں ایک کی ضرورت، کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے. لامحال ہمارے رشتے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے چلن میں، دن بھر کے اس رواں دوا عالم میں کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ صبر بار بار نہیں کرنا پڑے گا. ہمیں کھانا کھانا تو کھانا کھانا ہے، ہمیں نماز پڑھنی تو نماز پڑھنی ہے، ہمیں کسی کے سلام کرنے تو سلام کرنی ہے، ہمیں کہیں بازار جانا ہے تو بازار جانا ہے، ہمیں ڈیوٹی جانا ہے تو حلال حق حلال کے ساتھ جانا ہے، ہمیں مزدوری کرنی ہے تو کرنی ہے. یہ صبر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ اس عمل کے اس سلسلے میں صبر کہاں ہوتا ہے؟ یہی صفت جو ہے، یہی صفت ضروری سمجھنی ہے ہمارے لیے. صبر وہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسا چیز جو آپ کے اس وقت صبر کرنے کے بدلے یوز کیا جا سکتا ہے. انتظار کرنے کے بدلے، پیشنٹلی ویٹ کرنے کے بدلے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اس وقت صبر کرنا. اس چیز کو ذرا دقیق انداز میں پیش کر رہا ہوں میں، لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فار ایگزامپل بتائیں، انفیکشن آ گیا انسان میں، آ گیا، کھانسی سٹارٹ ہو گئی، نزلہ سٹارٹ ہو گیا یا تپ چڑھ گیا، دقت ہو گئی، اب وہ چلانا شروع کر دے گا، وہی بات سٹارٹ کر دے گا. اس نے پھر چلانے کا عمل سٹارٹ کیا. یہیں پہ صبر کا کام، یہیں سے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے خیر کی اور شر کی اور مصیبت کی اور دوسری چیزوں کی، کچھ نہ کچھ آ گیا، چاہے یہ میں نے غلط کھایا، یہ میرے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، میں نے کچھ غلط ماحول میں بیٹھ گیا، کہیں پہ غلط کیا میں نے، کچھ نہ کچھ اپنے سے بات کرے پہلے کہ یہ میرا اپنا کیا ہوا، میں نے کیا ہوا. لیکن اب اس کو کرنے والا، اس کو بنانے والا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. اور اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اب ہو گیا یہ، اس کو اب ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ میں ہی ہوں، میں نے ہی تو کیا، میں ہی تو ٹھیک کروں گا. تو کیسے کروں گا ٹھیک؟ میں کیسے کروں گا؟ اب وہ بہانے ڈھونڈے گا، اس میں ذرائع استعمال کرے گا. ایک ذریعہ استعمال کرے گا کہ کسی، اگر ٹھنڈ ہے تو گرمی میں بیٹھے گا، اگر تپ ہے تو سردی میں بیٹھے گا، اگر کچھ اور مسئلہ ہے تو کچھ اور کرے گا. اس کا مطلب ہے ظاہری اسباب کا استعمال کرنا شروع کر دے گا طریقے سے. اب وہ اگر اس کو تکیے سے تکیے کو پھاڑے گا نہیں، اس نے پھاڑنا کا کام شروع کر دیا. صبر کے ساتھ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھا. اب اس کو وہ یہ چیز سمجھنی ہے، صبر کی کس طرح سے صفت ایک لرن کرنا ہے. اس کو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو خود سمجھنے کی. تو یہ چیز اب فار ایگزامپل اگر ایسا ہو گیا کہ اب اس نے ایسا کیا کہ یہ تپ تو جائے گا نہیں، یہ تو مار ڈالے گا، 104 جائے گا، 5 جائے گا، 10 جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے ایک سوچ کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. اس نے عمل، صبر کا عمل چھوڑ دیا، اس نے کچھ اور سوچنا شروع کر دیا. یہ صبر ایک صفت ہے کہ بالکل اطمینان سے بیٹھیں، یہ کیا ہے میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں، میں ذرائع استعمال کروں گا، اور سب سے بڑا ذریعہ جو اس کا ہے وہ استعمال کرے گی. سب ذریعوں کا مالک، سب ذریعوں کا ذریعہ بنانے والا جو ہے، وہ اس صبر میں ساتھ دیتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں اللہ. اللہ ہی میرے دماغ میں خیال بھی ڈال دے گا، ذرائع بھی دے گا، ان ذرائع کو ہمت بھی دے گا. میں دوائی کی ٹکی بھی لے لوں گا، اس دوائی میں وہی اثر ڈالے گا، ظاہر وہ بھی کچھ نہیں کرے گا. میں دوا کھاتے کھاتے بھی صبر کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کہ رشتہ بنایا اس ذریعے سے، بظاہر ذریعوں کے ساتھ اس نے چھیڑخانی نہیں کی، اس ذریعے سے اس نے رشتہ بنایا جو ذریعہ الٹیمیٹ ہے، جو مطلق ہے،
جو حق ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اسی کو آپ بولتے ہیں اللہ، جی اسی کو حق بولتے ہیں، اسی کو سب لوگ مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، کوئی انکار کرے یا نہ کرے مانتے ہیں، پھر بھی ملحد بھی مانتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اپنے ذہن کو ہی کبھی خدا بناتے ہیں، اپنی سوچ کو ہی کبھی خدا بناتے، لیکن خدا کو مانتے ہیں کہیں نہ کہیں، مطلب انہیں مان لیا، اب اس کے ساتھ رشتہ ہوا، اسی کو آپ نے دوسری اصطلاح لے لی، اس پہ الگ سے بات کی جائے گی، اس ایمان کے ساتھ اب وہ صبر کرے گا، اگر ایمان ہوگا اس پہ تبھی صبر ہوگا۔ میں نے پہلے بتائی، میں نے آپ سے ڈس ایگری نہیں کیا، میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ صبر تبھی آئے گا کہ جب اس کو اس ذریعے کے ساتھ رشتہ ہوگا جو ذریعوں کا ذریعہ ہے، جو ہر ذریعے کو مفید بناتا ہے، بالکل یہ آ گیا، لیکن یہ ذریعہ پہلے ہی نہیں ہوگا، میں ایک بیچ میں ایک کڑی اس میں جوڑنے کی کوشش کروں گا، وہ سمجھ آ جائے گی بات، جہاں تک مجھے سمجھ آ گئی یہ بات۔ صبر اور اس ایمان، اس بھروسے، اس یقین کے بیچ میں ایک چیز ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ایکشن یا ڈیڈ یا ورک یا عام الفاظ میں عمل، اس کے بیچ میں عمل ہے، تب جا کے صبر، صبر ایک صفت ہے، صبر عمل نہیں ہے، صبر ایک کنڈیشن ہے، ایک کنڈیشن، ایک حالت ہے، یہ عمل نہیں ہے ڈائریکٹ، عمل الگ چیز ہے۔ صبر کے ساتھ میں بسم اللہ کر کے صبر کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہا ہوں کھانے کے ساتھ، میں سو رہا ہوں صبر کے ساتھ، میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں صبر کے ساتھ، چلنا عمل ہے اور ایک صفت کے ساتھ چلنا وہ صبر ہے۔ جیسے یہ کپڑا ہے، یہ عمل، کپڑا ہے، اس کپڑے کو صاف پہننا عمل ہے، کپڑا عمل نہیں ہے، اس کو کنگھا کرنا، بالوں کو کنگھا کرنا، صاف رکھنا عمل ہے، لیکن بال عمل، یہ صفت ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ کچھ چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، صبر، اس چیز کو اگر اپنے اندر داخل کرنے کی صفت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں پھر دکھے گا یہ سب۔ اسی طرح سے جو ہے یہ عمل اور ایمان کے ساتھ میں ہونی چاہیے، عمل کرے گا تبھی صبر کرے گا، عمل سے ہی صبر کی نوعیت بھی آ جائے گی، امپورٹنٹ بات ہے۔ فار ایگزامپل عمل کروں گا میں خدا نخواستہ آپ سے ابھی تیز کلامی شروع کر دوں، میں آپ کو وہ چیزیں بولوں گا جو چیزیں ہے ہی نہیں کہیں پہ، یا میں آپ کے کچھ پرسنل چیزیں ایسی بتاؤں گا جس سے آپ دکھی ہوں گے، آپ کیا کریں گے؟ میں بہت ایسی چیزیں بتاؤں گا جو ناظرین سن رہے ہیں، ایسی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو دو ہی چیزیں کریں گے، یا آپ صبر کریں گے یا آپ کوئی عمل کریں گے واپس، اس پہ یہی چیز ہے، آپ صبر کریں گے، صبر سے میری بات سنیں گے اور اس پہ چھوڑ دیں گے کہ اگر کچھ ہوگا، یا عمل سٹارٹ کریں گے، آپ بھی واپس کچھ نہ کچھ، یا تو بہتان دھرازی سٹارٹ کریں گے، یا ادھر ادھر کی باتیں سٹارٹ کریں گے، یا ایسی کوئی باتیں سٹارٹ کریں گے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ آپ نے عمل سٹارٹ کیا، صبر نہیں کیا، اگر آپ نے صبر کیا، میں کتنا بھی بولوں، کچھ بھی بولوں، کیا کر سکتا؟ صحیح بات، مطلب یہ ہے کہ عمل ایک پروسیس ہے کنٹینیوس، اسی سے صبر کرنا پڑتا ہے، عمل سے وجود میں آ جاتی ہے۔ میں چل رہا ہوں، چلنے کے دوران میں کوئی چھیڑخانی نہیں کر رہا ہوں، میں طریقے سے چل رہا ہوں، صبر سے چل رہا ہوں، ٹھیک، بیماری میں پال رہا ہوں لیکن صبر سے پال رہا ہوں، بیماری عمل ہے، اس کے درمیان میں صبر کا ایک پروسیس، ایک صفت ہے مجھ میں کہ میں بے صبری سے نہیں کروں گا۔ میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں، دماغ میں بات آ جائے یہ صبر کیا چیز، یہ آ جائے، تو اگر یہ صبر ہوگا کسی کے اندر، صبر کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں، ٹوٹل 4 چیزیں، جن کے اندر 4 چیزیں ہوں گے وہ کامیاب، جن کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، بیک وقت ان میں 4 چیزیں ہونی چاہیے، اگر 4 چیزیں، یہی سمپل فنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی لمبا چوڑا منصوبہ نہیں ہے،